فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 222۔ بعثت کی یاد بنی نوع بشر اور امت مسلمہ کے لیے نہ بھولنے والے سبق کی تکرار۔ بعثت کی یاد منانا کسی عام تاریخی واقعے کی یاد منانے جیسا نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے تاریخ انسانیت کے اس عظیم اور یادگار واقعے پر نظر ڈالتے وقت ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، بلکہ اس عظیم الشان واقعے کی یاد منانے کا مقصد در حقیقت اس ناقابل فراموش اور یادگار درس کو دہرانا اور اسے یاد رکھنا ہے۔ پہلے مرحلے میں امت مسلمہ کے تمام افراد، برجستہ شخصیات، سیاستدانوں، دانشوروں اور روشن فکر افراد کے لیے اس یاد دہانی میں درس ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس واقعے کی یاد دہانی میں پوری بنی نوع انسان کے لیے درس ہے۔ یہ ایک درس کا اعادہ اور اثر مطالعہ اور ایک سبق آموز واقعے کی یاد ہے۔ اس واقعے کے گوناگون پہلو ہیں۔ اگر کوئی شخص حقیقت میں بعثت کے تمام پہلوؤں کو سادہ انداز میں بیان کرنا چاہے، اگرچہ اجمالاً ہی صحیح، تو اسے کئی کتابیں لکھنا ہوں گی اور گھنٹوں تقریریں کرنا ہوں گی، لیکن پھر بھی انسان کی اس واقعے پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے متعدد سبق لیتا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانی ضرورتوں اور ان کی تکمیل کے طریقوں پر مشتمل ایک جامع پیغام کے ساتھ ایسے معاشرے میں قدم رکھتے ہیں اور اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں جس میں ان کمالات کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام علم کے پیغمبر تھے کیونکہ اس معاشرے میں علم کا نام و نشان نہ تھا۔ آپ عدل و انصاف کے پیغمبر تھے کیونکہ اس معاشرے میں سے تو عدل و انصاف کی بو تک نہیں آتی تھی۔ وہاں تو طاقتور، مالدار اور بااثر لوگ دوسروں کی جان و مال پر مسلط ہوتے تھے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ اخلاق، اثار و مساوات، عدل و انصاف اور محبت کے پیغمبر تھے۔ آپ سے پہلے اس معاشرے میں ان اقدار کا کوئی معنی و مفہوم ہی نہ تھا۔ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ظلم و تشدد اور استبداد کا خوگر ہو، جو اخلاقیات اور معنویات سے بے بہرہ ہو، علم و دانش سے دور، نفسانی خواہشات کا دل دادا اور جاہلانہ تعصبات اور غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ہو۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد پہلو۔ ایسے غیر متحرک اور دشوار ماحول میں اور ایسی بے آب ہو گیا پتھریلی زمین پر یہ پودا اگا اور مسلسل 13 سال تک سخت حالات میں اس کی آبیاری ہوئی اور 13 سال بعد ایک تناور درخت بن کر حکومت کی تشکیل کی صورت میں سامنے آیا، جو علم، عدل و انصاف، توحید و معنویت اور اخلاق و کرامت پر مبنی تھی، جس کے ذریعے ذلت کو عزت میں، درندگی کو اخوت و بھائی چارگی میں، پارٹی بازی کو اثار اور دانش مندی میں، جہل کو علم میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک مستحکم بنیاد رکھی گئی کہ جس کے سہارے مسلمان دنیا کی تہذیبوں کے نقطۂ کمال پر قدم رکھ لیا، اور مسلمانوں نے ایسی نئی منزلوں اور بلندیوں کو وجود بخشا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشریت کے ایک نئے دور کا آغاز۔ یہ حکومت 10 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ آپ مکی دور کے 13 سالوں کو بھی ان 10 سالوں سے ملا کر دیکھیے۔ بعثت ایک قوم کی عمر کے یہ کتنا عرصہ ہے، ایک لمحے کی مانند ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک گھنٹے کی بات ہو۔ اتنی مختصر مدت میں ایک عظیم تحریک معرض وجود میں آئی جس نے پوری تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو قبل اسلام اور دوسرے کو بعد از اسلام کا نام دیا ہے۔ آپ بعثت کی عظمت کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ اس نے انسانیت کو
ترقی کے راستے پر گامزن کیا، اخلاقی بنیاد کو استحکام بخشا اور انسانیت کو ناقابل فراموش درس دیا ہے۔ ان کامیابیوں کے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے بہت سے عناصر کار فرما تھے، تاہم سب سے اہم اور پائیدار عنصر صفائے قلب اور معرفت اور روحانیت و معنویت سے سرشار ہو کر اللہ کی ذات پر توکل کرنا تھا۔ پیغمبر اکرم مکے کے سب سے عقل مند اور دانا انسان تھے۔ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ہی اس علاقے میں آپ کا کردار اور اخلاق کو شرافت کے چرچے تھے۔ تعصب اور جہالت پر مبنی اس سخت ترین دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے اسباب۔ اس دنیا کے تمام لوگوں میں سے اس منتخب شخص کو لطف الہی کا حقدار قرار دیا گیا اور یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر رکھ دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما لیا تھا اور اپنی اس بندے سے بخوبی واقف تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ یہ بھاری ذمہ داری کس کے دوش پر رکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھی پائیداری کا ثبوت دیا اور اپنے ہدف کی گہری معرفت کے ساتھ یہ پائیداری اور استقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ کامیابی کی اساس و بنیاد بن گئی۔ جی ہاں، حق فتح ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ حق کی فتح کی پہلی شرط حق کا دفاع ہے۔ حق کی راہ میں استقامت اور پائیداری ہے۔ بعثت کے پہلے مرحلے میں 3 سال سے بھی زیادہ عرصے میں، جبکہ ابھی دعوت اسلام غیر اعلانیہ تھی، پیغمبر اسلام صرف 30-40 افراد کو مسلمان بنا سکے تھے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ سورہ ہجر آیہ نمبر 94-95، بس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، لیکن اب اعلانیہ دعوت دو، میدان میں جا کر پرچم بلند کرو اور اپنے مشن کو پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اترے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے آپ جانتے ہیں۔ بزرگان قریش اور معاشرے کے بااثر افراد کو اپنا مقام خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ اس کے سدباب کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو لالچ دینے کی کوشش کی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا یہ بھتیجا اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اگر اسے مال و دولت چاہیے تو ہم اسے اتنی دولت دیں گے کہ وہ ہم سب سے زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اسے اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، بس وہ یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ بند کر دے۔ حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی جان خطرے میں نظر آئی، لہٰذا ان کی ان سازشوں پر انہیں تشویش ہونے لگی اور آپ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے اور بزرگان مکہ کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا۔ شاید حضرت ابو طالب نے یہ پیغام پہنچانے کے بعد انہیں کچھ نصیحتیں بھی کی اور انہیں اپنے موقف سے ذرا پیچھے ہٹ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آخر ان کے مقابلے میں اس حد تک ڈٹ جانا بھی تو ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تاکہ میں اپنا ہدف و مقصد ترک کر دوں تو بھی خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح سے ہمکنار کرے یا ہم سب نابود ہو جائیں۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ چشم مبارک کے پیغمبر اسلام میں آنسو آ گئے اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے جب حضرت ابو طالب نے ایمان کا یہ انداز اور یہ پائیداری دیکھی تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنے ہدف کی جانب بڑھو اور جو دل چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی بھی چیز کے بدلے نہیں دے سکتا۔ استقامت کا ایسا انداز استقامت کا سرچشمہ بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استقامت سے حضرت ابو طالب کے اندر بھی استقامت میں اضافہ ہوا۔ اپنے ہدف پر یقین، دشمن سے نہ ڈرنا، دشمن کی کسی چیز کی لالچ میں نہ آنا، ہدف سے دستبردار ہونے کی صورت میں دشمن کی طرف سے ملنے والی سہولیات کو خاطر میں نہ لانے سے انسان کے اندر استقامت اور پائیداری آ جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس سے خود ہدف کے تعین کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل اور عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30-40 افراد سے زیادہ نہ ہونے کے باوجود مشکلات اور دشواریوں کے پہاڑ کا سامنا کیا اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آئے روز مکہ میں جناب عمار کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، حضرت بلال کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا تھا، جناب سمیہ اور حضرت یاسر کو کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ انہیں شہید کیا گیا۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایمان لا رہے تھے۔ حق تو آگے بڑھتا ہی اسی انداز میں ہے۔
صرف امن و امان کا انتظار کرنے سے حق آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ حق اس وقت آگے بڑھتا ہے جب صاحب حق اور حق کا پیروکار راہ حق میں استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29 کے معنی یہ نہیں کہ وہ کفار سے ہمیشہ برسر پیکار رہیں۔ اشدہ اور شدت کے معنی استحکام اور پائیداری کے ہیں، عدم تزلزل کے ہیں۔ ایک لوہا ایسا ہوتا ہے جب اسے زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اس زنگ کی وجہ سے کھوکھلا ہو کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک دوسرا لوہا ایسا ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس پر زنگ نہیں لگتا اور نہ ہی وہ گل سڑ کر کھوکھلا ہوتا ہے۔ اشدہ یعنی استحکام، اور یہ استحکام کبھی میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے، اور کبھی دشمن کے ساتھ گفتگو میں ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ جب کبھی کسی جنگ کے دوران آپ دشمن سے بات کرنا چاہتے تھے یا دشمن آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تو آپ کس انداز میں بات کرتے تھے؟ آپ کا سراپا استحکام نظر آتے تھے، کہیں تزلزل کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ جنگ احزاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدعے مقابل سے گفتگو کی، لیکن کیسی گفتگو فرمائی؟ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ نے جنگ کی تو بھی استحکام کے ساتھ، اگر بات چیت کی تو بھی استحکام اور پائیداری کے ساتھ، اور اگر دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو وہ بھی پوری شدت، پائیداری اور استحکام کے ساتھ ہے۔ اور اجداد و علی الکفار کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے۔ رحمہ بینہ یعنی وہ آپس میں کیسے ہیں، یہاں نرمی ہے، ہمدردی ہے، یہاں وہ شدت اور سختی نہیں ہے۔ یہاں تو دلوں کا لین دین ہوتا ہے، یہاں تو ایک دوسرے کے لیے محبت و عطوفت کا جذبہ ہے۔ شعیب ابی طالب علیہ السلام کی بے مثال استقامت اسی اوائل بعثت کی ثابت قدمی اور پائیداری کا نتیجہ تو ہے، ورنہ تو کیا مذاق ہے کہ 3 سال تک ایک بے آب و گیا درے میں جہاں جلا دینے والی دھوپ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ علیہ السلام اور دیگر مسلمان اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسلسل 3 سال گزار دیتے ہیں۔ وہاں آنے جانے کے تمام راستے بند کیے گئے ہیں تاکہ انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ مل سکے۔ بعض اوقات سال کے ان ایام میں بھی، جن میں زمانے جاہلیت میں بھی آزادی تھی، یعنی ان دنوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، مسلمان شہر کے اندر جا سکتے تھے، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور مکہ کے دوسرے سرداروں نے اپنے بیٹوں اور نوکروں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ یہ لوگ اگر کسی دکان سے کچھ خریدنا چاہیں تو تم فوراً اس چیز کو دوگنی قیمت پر خرید لو، انہیں سامان خریدنے کا موقع نہ دو۔ لہٰذا ایسے دشوار حالات میں 3 سال گزار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ استقامت کی وہ پہلی بنیاد، خیمے کا وہ پہلا مستحکم ستون، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سے سرشار دل، استقامت اور پائیداری کا وہ سما پیدا کر دیتا ہے کہ اس فضا میں سانس لینے والا ہر شخص پیکر استقامت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچے دن رات بھوک سے بلک بلک کر روتے تھے، اور جب ان بچوں کے رونے کی آوازیں کفار قریش کے کانوں تک پہنچتی تھی تو ان میں بعض کے بھی دل جل جاتے تھے، لیکن وہ اپنے سرداروں کے خوف سے خاموش بیٹھ جاتے تھے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے۔ شعیب ابی طالب علیہ السلام میں کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور کتنے لوگ بھوک سے بلکتے رہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند محمد بن حنفیہ سے فرماتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ یہ وہی نصیحت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ بعثت رسول اکرم سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ بعثت کے حوالے سے صرف بیٹھ کر یہ یاد منا لینے اور خوش ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے کہ جبرائیل آئے اور پیغمبر اسلام مابعوث بر رسالت ہو گئے، فلاں فلاں حضرات ایمان لائے اور فلاں فلاں ایمان نہیں لائے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس واقعے سے جو در حقیقت آپ کی حیات مبارکہ کے تمام واقعات کی اصل اور ماں ہے، درس حاصل کریں۔ آپ کے 23 سالہ دور نبوت کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے درس ہے۔ میں نے کسی موقع پر اپنے بعض دوستوں سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک ایک ملی میٹر کے حساب سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی حیات کا ایک ایک لمحہ ایک عظیم واقعہ اور درس ہے۔
ہر لمحہ عظیم جلوہ انسانی آپ کی زندگی کے پورے 23 سال اسی انداز میں گزرے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو جا کر تاریخ کی مستند اور معتبر کتابوں میں آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ آپ نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی۔ اگر آج آپ کو ایک عظیم امت نظر آ رہی تو وہ عظیم امت کے جو بہترین خیالات، بہترین روشوں، بہترین اسباق اور بنی نوع بشر کے دکھ درد کے لیے بہترین راہ علاج کا سر چشمہ ہے۔ یہ امت ان مشکلات سے گزرنے کے بعد مارز وجود میں آئی، پھلی پھولی اور مستحکم و مضبوط ہوئی ہے، ورنہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم حق پر ترقی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ حق کے ساتھ استقامت و پائیداری لازمی ہے۔ میں بار بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جنگ صفین میں کہا ہوا وہ جملہ نقل کرتا ہوں، اس پرچم کو صرف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو سب سے پہلے زیور بصیرت سے آراستہ ہوں اور انہیں پورا ادراک ہو کہ معاملہ کیا ہے اور ہدف کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ صبر کی توانائی ان میں ہو۔ صبر سے یہاں استقامت و پائیداری اور ثابت قدمی مراد ہے۔ ہمیں بعثت سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ عید مابعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات 30 جون سن 2008۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کا فلسفہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے راستہ متعین کرنے والا واقعہ ہے۔ تاریخ کی روشنی میں ولادت باسعادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے وہ خود اس مولود کے معنی و مفہوم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود کفر و شرک کی نشانیوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو پچھلے 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی بجھ گیا۔ عبادت خانوں میں رکھے گئے یہ بت یک سرنگوں ہونا شروع ہو گئے۔ معبدوں کے راہب اور خادم یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ یہ کفر و شرک اور مادہ پرستی کے جسم پر اس ولادت کا علامتی وار تھا۔ دوسری طرف اس دور کی ظالم و جابر اور مشرق ایرانی سلطنت بھی سانحے کا شکار ہوئی۔ مدائن کے شاہی محلات کے 14 ستون گرنے لگے، جو اس بات کی ایک دوسری علامت تھی کہ یہ ولادت دنیا میں ظلم و سرکشی اور طاغوتیت سے پیکار کا مقدمہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت میں جہاں انفرادی طور پر انسانوں کی فکری اور قلبی ہدایت کا پہلو مضمر ہے، وہیں اجتماعی لحاظ سے معاشرے کی عملی ہدایت اور رہنمائی دنیا میں ظلم و جور سے پیکار اور طاغوتی طاقتوں سے مقابلے کا علامتی پہلو بھی نمایاں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر اس دور کے حالات کو بیان کیا ہے جس دور میں اس روشن آفتاب یعنی آپ کے وجود اقدس کا نور طلوع ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، دنیا میں نور کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف جہالت، ظلم و جور اور گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ البتہ ان تمام ظلمتوں اور تاریکیوں کا مرکز وہ مقام تھا جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور بعد میں مابعوث برسالت ہوئے، یعنی جزیرۃ العرب بالخصوص مکہ تمام برائیوں، گمراہیوں اور تاریکیوں کا مرکز تھا، جہاں فکری اور اعتقادی انحرافات، شرک و بت پرستی کے علاوہ تندخوئی اور سنگ دلی کے وہ دلخراش مناظر دکھائی دیتے تھے کہ تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید اس دور کے حالات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58-59۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دور میں انسانی اخلاق کا ایک نمونہ ہے، لیکن آپ کی بعثت کے ساتھ ہی یہ حالات بدل گئے۔ بشریت جو اندھی تھی بینا ہو گئی، دنیا جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی آپ کے وجود پر نور سے منور ہو گئی۔ یہ آپ کی ولادت اور بعثت کا فلسفہ ہے۔ نہ صرف ہم مسلمان اس نعمت الہی کے مرہون منت ہیں بلکہ پوری انسانیت اس عظیم نعمت الہی کی مرہون منت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کے پیغام ہدایت اور رہنمائی نے ابھی تک پوری انسانیت کا احاطہ نہیں کیا ہے۔
لیکن ہدایت اور رہنمائی کا یہ روشن چراغ ہمیشہ انسانوں کے درمیان موجود رہا ہے اور اتنی صدیوں سے انسانیت کو آہستہ آہستہ اس نور کی طرف ہدایت دکھ کر رہا ہے۔ آپ تاریخ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے بعد کے زمانے کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ انسانیت نے اخلاقی قدروں کی راہ میں مسلسل آگے کی طرف ہی قدم بڑھایا ہے اور ان اقدار کی معرفت میں نمایاں پیشرفت کی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا دائرہ اور وسیع ہوتا جائے گا اور روز افزوں اس میں شدت آتی جائے گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک دن یہ نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، یعنی یہ دین پوری دنیا پر چھا جائے گا اور پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم اور راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے گی، اور حقیقی معنوں میں انسانی زندگی کا آغاز بھی اسی دن سے ہوگا جس دن لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہوگی اور بشریت اس عظیم شاہراہ پر گامزن ہو جائے گی۔ ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے آج اس عظیم نعمت سے مالا مال ہیں، لہٰذا ہمیں اس نعمت الہی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ، اپنے دین، اپنا طرز فکر، اپنی دنیا، اپنی زندگی اور ماحول کو دین اسلام کی مقدس تعلیمات کی برکت سے منور کرنا چاہیے۔ چونکہ یہاں نور اور بصیرت موجود ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس کے قریب کر کے اس کی تعلیمات سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ایسا کرنا ہم مسلمانوں کی عمومی ذمہ داری بھی ہے۔ مسلمانوں کی اہم ذمہ داری وحدت اسلامی ہے، وہ مسئلہ جس پر میں آج زور دینا چاہتا ہوں اور اس پر عمل کرنا پہلے مرحلے میں ہم مسلمانوں پر فرض بھی ہے، وہ اتحاد اور یکجہتی کا مسئلہ ہے۔ ہم نے انقلاب اسلامی کے آغاز سے 12 تا 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 12 ربیع الاول اہل سنت کی روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 17 ربیع الاول اہل تشیع کی مشہور روایت کے مطابق پیغمبر اکرم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس لیے انقلاب کے آغاز سے ایرانی قیادت نے ان دونوں تاریخوں کے درمیانی ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دے کر اسے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا رمز اور علامت قرار دیا ہے۔ البتہ صرف زبانی باتیں کرنا یا نام رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس چیز کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اتحاد و یکجہتی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ آج عالم اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اختلافات اور تفرقے کے جو عوامل بھی موجود ہیں، ہمارے لیے ان پر قابو پاتے ہوئے کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تمام بڑے بڑے اہداف اور مقاصد محنت اور جد و جہد کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بڑا ہدف جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت بھی جانفشانی اور جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ اتحاد سب گروہوں کو کھول سکتا ہے، یہ مسلمان قوموں اور معاشروں کو ان کی عظمت اور شان و شوکت واپس لوٹا سکتا ہے۔ آپ مسلم ممالک کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیجئے جو دنیا کی مجموعی آبادی کا 1/4 حصہ ہیں۔ عالمی سیاست پر ان کے کیا اثرات ہیں، یہاں تک کہ آپس کے معاملات کے حوالے سے وہ بیرونی طاقتوں اور ناپاک عزائم رکھنے والی طاقتوں کے مقابلے میں کس قدر کمزور اور بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ان طاقتوں کا بیگانہ ہونا نہیں ہے، اگرچہ ہم اپنے آپ اور اپنے مخاطبین کو اس سے خبردار کرتے ہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان طاقتوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تسلط پسندی کا جذبہ رکھتی ہیں اور مسلمان قوموں کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں بے چور و چرا اپنی اطاعت پر مجبور کرنا چاہتی ہیں۔ وحدت اسلامی کی راہ میں حائل اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں۔ کیا ان 50 سے زائد مسلم ممالک کے پاس آپس میں اتحاد و یکجہتی کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ان متکبر اور تسلط پسند طاقتوں کے ان ناپاک عزائم کا مقابلہ کر سکیں؟ بس ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا اور اتحاد و یکجہتی کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں، ہمیں ان دونوں کو دور کرنا ہوگا۔ ایک عامل خود ہمارے اندر ہی ہے اور وہ مذہبی تعصبات اور پابندیاں ہیں۔ ہر فرقے کو اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اپنے عقائد اور اصول پر ایمان رکھنا اور ان پر ثابت قدم رہنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسے اس بات کی حد سے تجاوز کرتے ہوئے دوسروں کے عقائد کی نفی کرنے اور ان پر اعتراضات اور روشنی اور دشمنی کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ امت اسلامیہ کا حصہ ہیں، انہیں ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن دوسروں کے عقائد اور ان کے نظریات، افکار اور حقوق کا بھی احترام کریں۔ علمی موضوعات میں بحث و مباحثے کو علماء پر چھوڑ دیں
تاکہ علماء اور صاحبان فن آپس میں مل بیٹھ کر علمی موضوعات پر بحث و مباحثہ کرنا چاہیں تو کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ بھی علمی مباحث کے دوران کھلے عام ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے، عمومی سطح پر ایسی جگہوں پر اور ایسے عام مخاطبین کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنے سے اجتناب کریں۔ علماء اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر کنٹرول کریں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے تمام فرقوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ شیعوں کی بھی ذمہ داری ہے تو اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دونوں فرقوں کو اتحاد و یکجہتی کی طرف جانب قدم بڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیں تفرقے اور اختلاف کا یہ ایک عامل ہے جسے اندرونی عامل کہا جاتا ہے، ایک بیرونی عامل اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا کی تسلط پسند طاقتوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ قوموں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اسی وقت سے اختلافات کو ہوا دینے کی سازشوں کا آغاز ہوا ہے، لیکن ہمیشہ کی نسبت آج ان سازشوں میں شدت آ گئی ہے۔ عصر حاضر کے جدید ارتباطی وسائل بھی اس سلسلے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ نفرتوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، یہ اختلافات پیدا کرنے کے لیے نئے نئے نعرے ایجاد کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قوموں اور ممالک کے اندر کچھ افراد مسلمانوں کے حقیقی دشمنوں کے اغراض و مقاصد پورا کرنے کے لیے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اور عبرت آموز بات ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ آج سے کوئی 2 سال قبل کی بات ہے جب لبنان کے جوانوں اور حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دیتے ہوئے صہیونی حکومت کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا تھا، تو اسے پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی کامیابی قرار دیا گیا تھا اور اس کامیابی پر سب خوش تھے، لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوششیں شروع ہو گئیں اور شیعہ و سنی کے مسائل اچھالنا شروع کر دیے اور ایک دم سے فرقہ واریت نے شدت اختیار کر لی۔ خود لبنان، مشرقی وسطیٰ اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس مسئلے کو ایسا پھیلایا گیا جیسے شیعہ سنی فرقے ابھی بھی وجود میں آئیں۔ چونکہ اس عظیم کامیابی کے نتیجے میں مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سنی اور شیعہ کے مسئلے کو ہوا دینا شروع کر دیا تاکہ انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جا سکے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد امت اسلامیہ کو ایک دوسری کامیابی نصیب ہوئی اور وہ غزوے میں تحریک مقاومت فلسطین کے ہاتھوں صہیونی حکومت کی شکست کی صورت میں تھی، جس میں تحریک مقاومت کو ایک عظیم اور تابناک کامیابی ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی مسلح فوج جس نے سن 1967 سے لے کر 1973 تک 3 بڑے ممالک کی افواج کو شکست سے دوچار کیا تھا، وہ 22 دنوں تک اپنی پوری طاقت صرف کرے اور فلسطین کے ثابت قدم جوانوں اور مومن مجاہدوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکے اور نہ انہیں شکست دے سکے، بلکہ خود ہی خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جائے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی نظروں کے سامنے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں بالخصوص امریکہ کا غرور خاک میں مل جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھی جس نے مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور ہمدلی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ دشمن یہاں پر چونکہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر قومیت کے مسئلے کو اچھالا، یعنی عرب اور غیر عرب کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ مسئلہ فلسطین کا تعلق صرف عرب دنیا سے ہے، لہٰذا غیر عرب ممالک کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ جبکہ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ، یہاں پر عرب اور عجم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس عالم اسلام کو درپیش مسائل میں قومیت کو ہوا دینا ایک انتہائی خطرناک اقدام ہوگا، کیونکہ یہ اختلافات اور تفرقے کا سب سے بڑا عامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ دشمن عالم اسلام میں قومیت کے مسئلے کو ہوا دے کر عرب، فارس، ترک، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ کیا یہ امت اسلامیہ اور اس کی طاقت و توانائی کو نیلام کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ استعماری سازشوں کے مقابلے میں مسلم ممالک کے حکمرانوں، دانشوروں اور علماء کی ذمہ داریاں۔ افسوس ہے کہ عالم اسلام میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو لبنان اور فلسطین کی کامیابیوں کا مزہ چکھنے نہیں دینا چاہتے، لہذا وہ فوراً ہی کوئی اختلافی مسئلہ اٹھا کر انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امت اسلامیہ کو بیدار اور ہوشیار رہتے ہوئے ان سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
اس سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسلم ممالک کے حکام اور سربراہان مملکت کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ قومیت کا نعرہ بعض مسلمان سیاستدانوں کی زبان سے بھی جاری ہو، لیکن ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کے اصلی عامل کی شناخت میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آواز ان کے گلے سے تو نکل رہی ہے، لیکن یہ ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کی پکار ہے، یہ دنیا کی استکباری طاقتوں کی پکار ہے جو عالم اسلام کے اتحاد و یکجہتی کی مخالف ہیں۔ اگر کبھی یہ آواز امت اسلامیہ ہی کے درمیان سے سنائی دے تو بھی اس کا مطلب یہ کہ لوگ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی اپنی آواز نہیں ہے، کیونکہ ہم آواز کو پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاستدانوں اور حکمرانوں اور اس کے بعد عالم اسلام کے دانشوروں، علماء دین اور روشن ضمیر لوگوں، اہل قلم، شاعروں اور ادیبوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان مہروں سے آگاہ کریں جو مسلمانوں کے اتحاد میں رخنہ ڈالتے ہوئے انہیں اللہ کی اس مضبوط رسی سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید واضح الفاظ میں ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد اقدس الہی ہے، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کی رسی کو تو ایک ایک ہو کر بھی پکڑا جا سکتے، لیکن قرآن کا حکم ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، سب مل کر اس رسی کو پکڑو، ولا تفرقوا، اور اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہاں کہ خدا کی رسی کو پکڑنے کے لیے بھی اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، چی جائے کہ بعض خدا کی رسی تھامنا چاہتے ہوں اور بعض شیطان کی رسی کے پیچھے ہوں۔ اگر خدا کی رسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی سب مل جل کر اسے تھامیں اور ہمدردی اور الفت کا مظاہرہ کریں۔ اتحاد عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر حکام کے ایک وفد سے ملاقات 15 مارچ سن 2009۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔